نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلق الریاح، ہواؤں کی تخلیق. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، الذی، وہ ہے جو یا جس نے، ارسلہ بھیجا، الریاح ہواؤں کو، یعنی ہوائیں اللہ تعالیٰ ہی چھوڑتا ہے. فتثیر، تو وہ اٹھاتی ہیں، سحابن، بادل، فسقناہ، پھر چلاتے ہیں ہم اس کو، بادل کو، الی بلد میت، مردہ زمین کی طرف، فاحیینا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بہ الارض، اس کے ساتھ زمین کو، یعنی جب وہ بارش برستی ہے تو زمین زندہ ہو جاتی ہے. بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد. کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ایسے ہی ہوگا. جیسے خشک زمین پر بارش پڑنے سے ہریالی ہو جاتی ہے، پودے اگاتے ہیں، انسان بھی زمین سے پھر اگائیں گے، پھر پیدا ہو جائیں گے. پودوں کے پیدا ہونے میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ پانی کافی ہے، لیکن پانی لانے کے لیے بادلوں کا ہونا ضروری ہے، اور بادلوں کو اٹھا کر لانے کے لیے کس کی سواری چاہیے؟ ہواؤں کی. ہوائیں چاہیے. بہت بڑا رول ہے ہواؤں کا، جو کہ نظر نہیں آتی تو ہم عموماً توجہ بھی نہیں کرتے، اور ویسے بھی کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ کس طرف سے ہوا جب چلتی ہے تو موسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد بادل آتے ہیں یا نہیں، بارش برستی ہے یا نہیں. کچھ لوگ باقاعدہ اس علم کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کو فالو کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ویسے ہی دلچسپی ہوتی ہے کہ آج ہوا کی رفتار کیا ہے، کیونکہ جو ویدر کو روز فالو کرتے ہیں باقاعدہ دیکھتے ہیں ہوا میں ہیومیڈیٹی کتنی ہے، ہوا کی رفتار کیا ہے، ہوا شمالی ہے یا جنوبی ہے، کیونکہ اس سے بعض اوقات بادلوں کا آنا، برسنا، یا آنے کے بعد اڑ جانا، نہ برسنا. ہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وفی عاد، اور عاد میں ایک نشانی ہے. ایک نشانی ہے، لکھا ہوا نہیں لیکن مراد یہی ہے یہاں. اذ ارسلنا علیہم، جب بھیجی ہم نے ان پر، الریح، ہوا، العقیم، بانجھ کر دینے والی. ما تذر من شیء، نہیں وہ چھوڑتی تھی کسی بھی چیز کو، نہ چھوڑا اس نے کسی چیز کو، اتت علیہ، جس پر وہ آئی یا جہاں سے وہ گزری اس نے اس کو پھر تہس نہس کر دیا. الا جعلتہ، مگر یہ کہ کر دیا اس کو، کالرمیم، بوسیدہ ہڈیوں کی طرح، پرانی چورا ہڈیوں کی طرح. جیسے ہڈیاں جب قبروں میں پرانی ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مٹی بن جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. تو یہی ایفیکٹ تھا اس ہوا کا جو قوم عاد پر چلی تھی. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ اس ہوا کے چلنے سے ہوا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ جس چیز پہ گزری اس کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، نمبر 1. حتیٰ کہ جو انسان ہیں ان کو بھی اس نے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پھینکا. تو اب آپ سوچئے کہ اگر تیز ہوا کے ساتھ کوئی چیز اڑ کے دور جا کے گرتی ہے تو اس کا پھر بچتا کیا؟ آپ میں سے کبھی کسی نے پڑھا، سنا یا دیکھا کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے بہت بلندی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہو، کہ اس کے بعد اس کا حال حشر کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا ہے، کیا دیکھا تھا، کیا ہوا تھا؟ اس نے اپنے گھر سے
چھلانگ لگائی تھی، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی. کتنی اونچی سے چھلانگ لگائی؟ اپنے گھر کے چھت سے. ٹھیک نہیں ہوئی؟ ابھی تک نہیں، ڈاکٹروں نے کہا نہیں ٹھیک ہوں گی، ایسے ہی رہیں گے. ٹھیک نہیں ہوگی. لا حول. کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ کوئی مر گیا ہو گرنے سے؟ ابھی ریسنٹلی ایران میں کچھ مارکیٹس میں آگ لگی تھی، تو تقریباً وہ مارکیٹس 20 منزلیں تھی اس کی، تو بالکل آخری منزل تک جب آگ پہنچی تو وہاں پہ ایک شخص تھا، کوئی راستہ نہیں تھا نیچے آنے کی، تو آگ کی ڈر کی وجہ سے اس نے وہ بالکل آخری وہاں سے چھلانگ لگائی نیچے بھی لوگ دیکھ رہے تھے. مطلب اتنی بے بسی کا عالم، اور مطلب وہ منظر بالکل دیکھنے کے قابل نہیں تھی کہ اس کے جو سر پٹا تھا، اس کے جو اندر کے مغز جو تھے وہ ایک طرف، اور جو حالت تھی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ گئی نا. ہاں، مطلب یہ کہ سر پٹ کے اور درمیان سے سب کچھ باہر نکلا. تو یہ ہوا کیا کر رہی تھی؟ چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخا رہی تھی. اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کیا ہو رہی تھی؟ چورا چورا ہو رہی تھی، جیسے کوئی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور وہ چورا چورا ہو جائیں. ایک ہوا اس وقت ہمارے اوپر پنکھے کی شکل میں چل رہی ہے، ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہی ہوا اللہ کے حکم سے مصیبت بن سکتی ہے. انسان بہت بے بس ہے اور اس کو روک نہیں سکتا، انسان اسے کنٹرول نہیں کر سکتا. یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے آگے کو بند باندھے، وہ اس کو بھی اڑا لے جائے گی. اور 30ویں پارے میں آپ نے پڑھا نا کہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی نہیں بچا. جی ہاں، ان کے جسم بھی بڑے مضبوط تھے، اس کے باوجود وہ سروائیو نہیں کر سکتے. 8 راتیں 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن چلتی ہی رہی، رکی ہی نہیں. کوئی روک سکتا ہے؟ روک ہی نہیں سکتا. اور مضبوط گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے. جی ہاں، ہوا چلتے وقت کی دعا بھی ہے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا. کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، ایک دم سے کی آواز چلتی، اندر باہر آتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آواز ایک قوم کی جو ہے تباہی کا باعث بنی، یہ ہمارے لیے نہ ہو. تو وہ بھی بادل دیکھ کر آپ پریشان جب تک بارش نہ ہوتی، بارش نہیں جب تک ہوتی تھی. میرے ایک کزن 3rd فلور سے وہ گرے تھے، ان کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی. سر بھی پھٹ گیا تھا اور سارا وہ بیمار تھے، اور اوپر چڑھے ہیں فون سننے کے لیے اور ادھر سے نیچے گرے ہیں تو ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ایک بیٹی بھی تھی، 2-2.5 سال کی بیٹی ہے ابھی ان کی ماشاءاللہ سے، تو وہ ادھر ہی ایٹ اے اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے بچائے، اور اللہ اپنے عذاب سے بھی ہمیں اپنی ہی پناہ میں رکھے. اس لیے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس وقت کہاں سے کیا مصیبت آ جائے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ 2 آیتیں ہیں اور دونوں میں ہواؤں کا ذکر ہے. ایک وہ ہوا ہے جو بادل لاتی ہے، بارش برساتی ہے اور زندگی وجود میں آتی ہے، اور دوسری وہ ہوا ہے جو تباہی لاتی ہے اور زندگی کو ختم کر دیتی ہے. ایک ہی ہوا ہے اور اس کے 2 طرح کے کام ہیں. ہوا ہے، کسی کے لیے خوشی کا باعث، زندگی کا باعث، اور کسی کے لیے موت کا باعث. کس کے لیے رحمت اور راحت اور کس کے لیے عذاب اور موت. جو اطاعت کریں، جن کو مہلت ملی ہوئی ہو، اور پھر اس کے برعکس جو اللہ کے نافرمان ہو. ان من اعظم آیات اللہ الباہرۃ هذا الهواء اللطيف المحبوس بين السماء والارض نحس بجسمه ولا نرى شخصه. ان من اعظم آیات اللہ، اللہ تعالی کی بڑی بڑی آیات یا نشانیوں میں سے ہیں الباہرہ، جو ریمارکیبل ہیں، بڑی اہم. ریمارکیبل کیا ہوتا ہے؟ قابل توجہ، یعنی اہم، نوٹسبل. هذا الهواء اللطیف، یہ لطیف ہوا. لطیف وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ محسوس تو کر سکیں لیکن آپ اس کو چھو نہ سکیں، یعنی پکڑ نہ سکیں. المحبوس، جو قید کر کے رکھی گئی ہے، کنٹرول کی گئی ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں. نحس بجسمہ، ہم اس کے جسم کو محسوس کر سکتے ہیں. ولا نرى شخصہ، اور اس کے وجود کو دیکھ نہیں سکتے، یعنی اس کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں. اللہ کی قدرت ہے نا.
کچھ چیزوں کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں. کچھ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں, اور کچھ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی قدرت ہے, جیسے چاہے جس چیز کو بنائے. اوجدہ اللہ عز وجل فی کل مکان, اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہر جگہ پر رکھا ہے, ہر جگہ پائی جاتی ہے. وجود اوجدس, حارن و باردن و دافئن, حارن ہاٹ, و باردن کولڈ, و دافئن اور وارم. ہار اور دافع میں تھوڑا سا فرق ہے. ہار از ہاٹ اور دافع از وارم. وارم جو ہوتا ہے نا وہ قابل برداشت ہوتی ہے, جیسے ہیٹر سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وارم ہوتی ہیں, اور سورج سے جو نکلتی ہیں وہ ہاٹ ہوتی ہیں. یتنفس منہ الانسان والحیوان والمؤمن والکافر والمطیع والعاصی, سانس لیتا ہے اس سے انسان اور حیوان اور مومن اور کافر اور اطاعت گزار اور نافرمان, سب کے سب مشترکہ طور پر اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کوئی اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا, لیکن اللہ کی ہوا سے سب استفادہ کر رہے ہیں. کالماء الذی وہبہ اللہ للانسان والحیوان, پانی کی طرح جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں اور حیوانوں کو عطا کیا. وکالشمس التی سخرها اللہ للانارۃ والحرارۃ لجمیع المخلوقات, اور سورج کی طرح جس کو اللہ نے روشنی اور حرارت کے لیے مسخر کیا تمام مخلوقات کی خاطر, سب مخلوق کے لیے, انسان حیوان ہر ایک. یعنی جس طرح سورج سب کو فائدہ دے رہا ہے, روشنی دے رہا ہے, حرارت دے رہا ہے, جس طرح پانی سب کو فائدہ دے رہا ہے, ایسے ہی ہوا بھی سب کو فائدہ دے رہی ہے. اچھا, اس سے یہ جو تین چیزیں ہیں نا, پانی, ہوا, سورج, یہ تمام انسانوں, جانوروں, حیوانوں, پودوں, شودوں کے درمیان کیا مشترک چیزیں ہیں نا, یعنی سب کا ان پہ حق ہے ایک طرح سے, سب استعمال کرتے ہیں. اور پھر ان کے اپنے اپنے خصائص بھی ہیں. ہوا کی اپنی خصوصیت ہے, سورج کی اپنی خصوصیت ہے, اس کی روشنی اور اس کی ہیٹ کی, اور اسی طرح پانی کی اپنی ہے. یہ زندگی کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. پانی سے زندگی وجود میں آتی ہے, لیکن ہوا زندگی کو قائم رکھتی ہے. اگر سانس نہ لے سکے تو ہم مر جائیں, ٹھیک ہے. اسی طرح روشنی اور سورج کی جو حرارت ہے وہ ہماری جتنی بھی غذا ہے اس سے حاصل ہوتی ہے نا, اس کے چمکنے سے. وہ نہ چمکے تو پودے نہ اگے, ہمارے کھانے کے لیے نہ ہو. تو کبھی ہم نے سوچا کہ ان پر ہماری زندگی قائم ہے ایک طرح سے, یعنی اللہ نے قیام للناس بنایا نا ان کو, لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ. وَهَذَا الْهَوَاءُ الْعَظِيمُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ, اور یہ عظیم ہوا جس کو اللہ نے بنایا. اذا شاء سبحانه حركه بحركة الرحمة فجعله رخاء ورحمة, اس کو حرکت دی, رحمت کی حرکت, اور اسے خوشحالی والی اور رحمت والی بنا دیا. یعنی جب چاہا اس کو اس اعتبار سے حرکت دی کہ وہ بندوں کے لیے رحمت کا باعث بنے, خوشحالی کا باعث بنے. رخاء وبشرا بین یدی رحمتہ, اور خوشخبری اس کی رحمت کے آگے آگے, یعنی بارش سے پہلے پہلے جو ہوا چلتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ولاقحا للسحاب والثمار کما قال سبحانہ, اور پولینیٹ کرنے والی یا بھرنے والی بادل کو اور پھلوں کو, کما جیسا کہ قال سبحانہ, اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ, اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا, لواقح, لاقح کی جمع لواقح, بار آور, بوجھل کرنے والی, ان کو پریگننٹ کرنے والی, یوں سمجھے, آسان لفظ. یعنی بادل بھی اور پھل بھی, وہ درختوں سے پولینیشن سے ہوا اڑتی ہے تو بیج اڑا کے لے جاتی ہے ادھر سے ادھر. کس نے باٹنی پڑھی ہوئی ہے؟ آپ نے بھی پڑھی ہوئی. پولینیشن کیا ہوتی ہے بتائیے. The transfer of pollen gains from stigma to stigma of the flower of same plant or the flower of another plant is called pollination, and wind pollination is by wind, while the insect pollination is from insects. And wind pollinated flowers are mostly adapted to environment, so and wind pollinated flowers are much better. They have more sepals, their colors are bright, and they have also mostly their stamens are, we can say کہ وہ hanged ہوئے ہوتے ہیں, hanging. They have hanging stamens which are very good for other insects to pollinate the other flowers.
سو یہ بہت ونڈ پولینیٹڈ فلاورز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں جبکہ انسیکٹ سے, کیونکہ جب انسیکٹ سک کرتے ہیں کوئی چیز, کوئی گرین لیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو وہ موسٹلی اپنی یوز بھی کر لیتے ہیں. موسٹلی پیراسائٹس ہوتے ہیں جو خود یوز کر لیتے ہیں, خود بھی کھا جاتے ہیں. جی, آدھا خود کھا جاتے ہیں. اس لیے جو ونڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, ان کے برائٹلی کلرڈ ہوتے ہیں, جی پیارے بھی ہوتے ہیں. آپ کو قرآن حفظ کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ کر رہی ہیں یا نہیں, لیکن آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ اس کو قرآن حفظ کرنے میں لگائیں. اور آپ دیکھیے اگر آپ نیت کر لیں نا سچی والی, اور ایک آیت سے شروع کر لیں, اور پھر چاہے آپ کچھ اور دنیا کا پڑھ لیں, ایک 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 آیت کرتے 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 پھر جب اللہ تھوڑا سا بھی مہلت موقع دے تو پورا کر لیں. جو پولینیشن کا بیسیکلی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک فلاور ہوتا ہے, ایک اس میں اسٹیگما اینتھر ہوتا ہے, اور ایک اس کی اووری ہوتی ہے. بعض ایسے ہوتا ہے کہ وہ اینتھر جو ہوتا ہے اس نے اووری میں گرنا ہوتا ہے, تو اگر ہوا نہ ہوئے تو وہ اس میں نہیں گرے گا, اور جب تک وہ گرے گا نہیں اس میں اووری میں جو ہے وہ سیڈ نہیں بن سکتا. اور ایک ہی پودے پر جو پھول ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کنٹراسٹ میں ہوتے ہیں, تو ان میں کراس بریڈنگ ہوتی ہے. تو اگر ہوا نہ ہو تو وہ ایک پھول سے, ایک ہی پودے میں ایک پھول سے دوسرے پھول کے اوپر نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے جو بعض اوقات نئی نسلیں جو پیدا ہوتی ہیں تو اس میں ایک پودے کا جو اینتھر ہوتے ہیں وہ ہوا اڑا کے کہیں دور لے کے جاتی ہے, تو وہ ایک نئی قسم کی اسپیشیز ہوتی ہے. وہ سبحان اللہ, یعنی کیسے کیسے کام. اس ہوا کو پتا ہے کہ کہاں سے کیا اٹھانا ہے, اور کتنی تیزی سے کتنے میل یا کتنے 100 میل دور جا کے کسی اور کے اوپر کیا پھینکنا ہے, اور اس نے آگے کس طرح اگنا ہے. تو یہ بھی زندگی لانے والی چیز ہوگی نا. ایک تو بادل لاتی ہیں, وہ بھی لواقع, اور پھر وہ برستے ہیں اور وہاں سے پودے نکلتے, اور ایک اس طرح ان پودوں کو آگے بڑھانے کا کام کرتی ہیں. پلانٹس پہ ایک ہوا سے ریسرچ ہوئی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ پلانٹس کو اگر ہم لوگ شیشے میں رکھ کے دھوپ میں بھی رکھتے ہیں اور پانی بھی دے رہے ہو, لیکن اگر ان کو ہوا نہ ہوئے تو وہ بریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ ہوا سے جو ہوتی ہے وہ واٹر ویپرز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو لیتے ہیں, تو ہوا نہ ہو تو ان کی نہیں کچھ بھی فوٹو سینتھسس کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ اکیڈیمک بلاک میں کوئی پودے رکھتے ہیں تو وہاں آلریڈی اتنے سانس لینے والے لوگ موجود ہیں نا کہ ساری آکسیجن تو وہ لے جاتے ہیں, پودوں کے لیے پھر کاربن ڈائی آکسائڈ رہ جاتی, مگر وہ پھر اگتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیوں, اس پہ بھی کوئی ریسرچ کرنی چاہیے. اندھیرا ہے شاید وہاں, ہوا کے علاوہ روشنی بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا پودوں کو آگے بڑھنے کے لیے, ورنہ جہاں اتنا قرآن پڑھا جاتا ہو پودے تو اتنے خوش ہوں اور خوب خوب بڑے پھلے پھولے. پودے جو ہیں وہ دن کو کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے اور آکسیجن نکالتے ہیں, اور رات کو ان کا الٹ ہو جاتا ہے. تو اب وہاں پر کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو وہ آکسیجن ہی لے رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے مر جاتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہوا کو بادلوں کے لیے کیسے بارآور بنایا, یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ہوا نے اٹھا لیا, پھر اوکے آگے آپ دیکھیے. آج وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ, اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بارآور کر کے. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, پھر پلایا ہم نے تمہیں اس کو, تم سب کو وہ پلایا وہ پانی بادل کا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اور تم اس کو خزانہ کرنے والے, اکٹھا کرنے والے نہیں, تم اس کو سمیٹ کے نہیں رکھ سکتے. جتنا پانی ہم ہر سال استعمال کرتے ہیں, اگر سال بھر کا سٹاک ہمیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے تو ہم باہر نکل جائیں, کیونکہ اس کا حجم ماس ہوتا ہے, اور جس جگہ پر آتا ہے وہ کتنی جگہ گھیرتا ہے نا پانی. لیکن اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہیں کرتے نا, بے دریغ بے دردی سے لٹاتے ہیں. کل پہلا دن تھا کہ الہدا میں ظہر کے وقت پانی کی کمی ہوگی, جس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. ہم سب کو استغفار کی بھی ضرورت ہے. ہم ضرور کہیں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ پانی نہ دے. جب بھی پانی ختم ہو, چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں ہو, نہ ملے, پیاس لگی ہو, رستے میں ہو, استغفار شروع کر دیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. اور پھر ایک اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, نہریں بہا دے گا. یعنی پانی کا انتظام استغفار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ پانی احتیاط سے استعمال کیا کریں. کتنے لوگ برش کرتے ہوئے ٹیپ کھول کے رکھتے ہیں؟ تو سوال سمجھ آیا؟ یعنی کتنے لوگ برش وغیرہ کرتے ہوئے ٹیپ کھلی رکھتے ہیں؟ اکثر کھلا رہتا. یعنی میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے, جیسے میں خود ہاسٹل میں رہتی تھی
وہاں میں دیکھتی تھی لوگوں کو، بعض اوقات گھروں میں مختلف جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے کچھ، تو میں سوچتی اتنی دیر پانی کیوں کھلا ہے واش روم میں، پھر یاد آتا اچھے کو لگتا برش کر رہا ہے اور پانی کھلا ہوا نا. آئی ڈونٹ نو کہ اس کا کیا کنیکشن ہے برش کرنے کا اور پانی کھولنے کا، لیکن یہ ہیبٹ ہے. کچھ نہیں تو ڈر کے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن آپ سب اس کو چیک کریں اور پلیز اس کو بند کریں، کیونکہ پانی کا حساب ہوگا. اور پتہ نہیں کتنی گہرائی سے پانی نکالا جاتا ہے نا، بورنگ ہے یہاں، اور پھر اس میں بجلی لگتی ہے، پھر دوسرے ٹینک میں جاتا ہے، وہاں سے پھر اوپر چڑھتا ہے، اور پھر وہاں سے سب کو سپلائی ہوتا ہے. پہلے دن میں 3 دفعہ موٹر چلتی تھی، اب دن میں 6 دفعہ موٹر چلتی ہے، اور بہت سارا پانی استعمال ہوتا ہے. یہ ہم زمین کے خزانے کو نکالے چلے جا رہے ہیں. اور ہر چیز کی ایک حد ہے نا، تو اللہ کی رحمت و بارشیں برسا دیتا ہے، واپس زمین کے نیچے رس کے ان جگہوں تک پہنچ جاتا ہے، اور کچھ اور ذرائع سے. لیکن ہم سب کو، سونے والے جاگ جائیں، ہم سب کو احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت میں نہیں دیکھ رہی ہوں گی آپ کو، اللہ دیکھتا ہے نا. اسی طرح نہاتے ہوئے، اسی طرح وضو کرتے ہوئے، اسی طرح باقی کپڑے دھوتے ہوئے چھت اور فرش دھونے کم کر دیں. اس پہ بھی بہت لوگوں کی عادت ہے کہ فرش دھوتے ہیں اور ساری سڑک گیلی کر دیتے ہیں، اور گاڑیاں دھونے میں اتنا پانی ضائع کرتے ہیں. پھر اسی طرح موٹر چل رہی ہے، اندر جا کے سو گئے، وہ بہ کے پانی، موٹر بھی جل گئی، پانی بھی ضائع. ایسی ناقدری سے پانی کی کمی بھی ہو جاتی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے؟ ہاں، مسا کرنے اور پاؤں دھونے کے درمیان ٹیپ کھلی رہتی، اس وقت بھی اس کو بند کر دیں. پھر یہ کہ فل نہ کھولا کریں، ٹھیک ہے، اس کو کم کر کے اینڈ پہ لے جایا کریں اور تھوڑی کر کے کھولا کریں. حدیث کورس میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ پانی کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا سے غسل کرتے تھے اور ایک کچھ مجھ سے وضو کرتے تھے. اس کے بعد ہماری یہ ایکٹیویٹی رہی تھی کلاس میں بھی، اور جس کو بھی دیکھتے حدیث کورس وہ پانی کم کرتے وضو کے دوران ہم ٹیپ. لیکن اسی طرح سے کہ ہمیں پانی کورس ختم اور ایکٹیویٹی ختم نہیں، اس وقت احتیاطاً یا ہم نے نیا لیسن پڑھا ہوا تھا، ہم یعنی اس میں عادت ڈال رہے ہوں گے نا، وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے عادت ڈیولپ کرنے کے لیے، اور پھر ساری زندگی. لیکن اب بھی یاد رہتی ہے تو اس وقت طرح کرتے ہیں. لیکن ہمیں سب کو ایسا کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم اس طرح پانی کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. اور اگر ذرا بے احتیاطی ہو جائے تو استغفار ضرور کیا کر، اللہ ہم کو معاف کرتے. السلام علیکم. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی نئی کلاس آتی تھی اس کے ساتھ ایک سیشن ہوا کرتا تھا وسائل بچائیں پہ. اب اگر ٹائم نہیں ہوتا تو میری یہ سجیشن ہے کہ جو مٹیریل موجود ہے وہ کلاس ٹیچرز پڑھ کے سنا دیں. ایسا کریں، آپ ایک پیکج بنائیں، بجلی بچائیے جی، یہ سارے بنا کے اور پھر کلاس انچارج کو دے دیں، وہاں بورڈز پر بھی لگوا دیں. اور ایک سیشن 1 گھنٹے کا نکل آئے نا تو اس سے بہت سی بجلی بچے گی اور بہت سا پانی بچے گا اور بہت ریسورسز بچیں گے، اور ہمارا حساب آسان ہوگا. کیونکہ ان چیزوں کا ہمیں حساب دینا، ہم سمجھتے ہیں اس پہ ہمارا کون سا پیسہ لگا جی، جو خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. گھروں میں بھی جی، نہیں صرف ہاسٹل میں، گھروں میں بھی لوگ بہت بے دردی کے ساتھ، یعنی جو چیز کپڑے سے صاف ہو سکتی ہے اس کو ہم پانی سے دھونے بیٹھ جاتے ہیں. وائی یعنی پانی کو ہم بے دریغ یعنی بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جہاں پہ کمی ہو جاتی ہے نا، کراچی والے بتا رہے تھے ایک دفعہ کہ کراچی میں پانی کی کمی ہے اور وہاں پر وہ لوگ جو ٹینکر ڈلواتے ہیں جی ٹینکر ڈلواتے ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے بچت شروع کی ہوئی ہے کہ جیسے سبزی وغیرہ دھوئی ہے اور سارا پانی کچن کا اکٹھا کرتے رہتے ہیں، سبزی دھوئی، پھل دھویا، وہ پھر کسی نہ کسی کام میں یا کچن دھونے میں کام آ جاتا ہے، یا اس طرح سے یوز کرتے ہیں. وہاں ایک ٹینکر 8 سے 10 ہزار کا ڈلتا ہے، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا مہینے کا پانی کا خرچہ 70,000 ہو جاتا ہے تقریباً. السلام علیکم. استاذہ میرے گھر میں نا آٹومیٹک مشین ہے، تو میں نے وہ نیچے کروانے کی بجائے نا جو ٹیپ مطلب پانی نکلتا ہے میں نے وہ باہر رکھوایا ہے، اور وہ جتنے ٹبز ہوتے ہیں نا وہ پانی اس میں جو کپڑے دھلتے ہیں اس میں اسٹور کر لیتی ہوں، اور پھر ساری صفائی اس سے ہوتی ہے. ماشاءاللہ، مطلب پھر وہ خود نیچے لے کے آتی ہوں. وہ میری میڈ کہتی کہ پرابلم، میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ کام میں کر لوں گی، اوپر سے لے آتی ہوں، وہ نیچے والی اسٹوری صاف کرتی ہے پھر اوپر، لیکن میں اسے ضائع نہیں کرنے دیتی. وہ سرف والا بھی ہوتا ہے وہ سارا. تو وہ پھر میری سسٹر نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. میں نے کہا بھی ہمارے پانی کام آتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح مینج کرنا تھا. بالکل، تو وہ ہے. لیکن اس میں یہ میں نہیں کہتی، میرے سے بھی جب ضائع ہو جاتا ہے ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سب اس معاملے میں گناہگار ہیں. میرا اپنا یہ طریقہ ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے چیخ مار کے رہوں کہ میں اس کا حساب کیسے دوں گی، اتنا گر گیا. تو یہ مجھے مطلب اچھا لگا کہ میں شیئر کروں تاکہ شاید بات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ابھی بات ہو رہی تھی کہ پانی نہیں ہے تو استغفار کرے نا، تو میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ پانی زندگی کا ذریعہ ہے نا، زندگی میں سکون پانی سے ان شارٹ.
تو زندگی میں جب سکون نہیں ہوتا ہماری پرسنل زندگی میں تو تب بھی استغفار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ مطلب پانی برسائے گا نہریں جاری کر دے گا, تو میرا خیال ہے کہ جب اس طرح ہم استغفار کریں گے بے سکونی پہ تو تب بھی سکون ہمیں اسی سے ملے گا, مطلب اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں نازل کر دے. جی اگر سب ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرا دیں نا, اشارے سے تھوڑا استعمال کرو. جی لائٹس بھی آپ مجھے صرف اتنا بتائیے, یہ جو مال خرچ ہو رہا ہے نا یہ اللہ کا مال ہے, نہ میرا نہ آپ کا. ٹھیک ہے اگر ہم نے کوئی حصہ اس میں ڈالا ہے, تھوڑا سا سوچیے اگر ہم اللہ کے مال کی حفاظت نہیں کریں گے کیا اللہ کو نہیں پتا چلے گا؟ کیا خیال ہے, اللہ کو پتا چلے گا؟ میں اس لائٹ کو آف کر سکتی تھی, سستی کے مارے نہیں کیا, کیا سوچ کے کون سی میری ہے, مجھے کیا الوداع کی ہے نا, اس کو اپنا گھر نہیں سمجھا. جب شروع میں خود جیسے بیجز آتے تھے تو ہاسٹل میں خود بھی ہوتی تھی اور 7 بچیوں سے بات کرتی تھی, اس میں سب کو کہتی تھی اب کچھ عرصے کے لیے یہ آپ کا گھر ہے, اسے گھر سمجھیں, اس گھر کی باتیں ادھر ادھر نہ کیا کریں اور اس گھر کی حفاظت کریں. پھر حفاظت کی بات ہو رہی ہے, ساری چیزوں کی حفاظت, صرف بجلی کی نہیں, پانی کی, سب ریسورسز, پودے آپ کے لیے لگے ہیں کہ آپ کو آکسیجن ملے, آپ کو منظر اچھا ملے, وغیرہ وغیرہ, جتنی بھی چیزیں, چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی, چاہے فرش ہو, چھت ہو, کچھ بھی ہو, چاہے آپ کے میٹریسز ہوں, اینی تھنگ, کرسی ہو, کارپیٹ ہو, کہیں آپ بیٹھے ہیں, آپ ہمیشہ سوچا کیجئے کہ مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اگر میں اللہ کے مال کی حفاظت کروں گی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ میں اپنے خیالوں سے بات نہیں کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یحفظ کا, لفظی معنی اللہ کی حفاظت. اللہ کی حفاظت مراد یہ ہے کہ اللہ کو نگران سمجھو, یعنی اللہ کے دین کی, اللہ کے نام پر جو چیزیں ان کی, بہت جامع لفظ ہے یہ. یحفظ کا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جان, مال, علم, ہماری اولاد, جو بھی چیز ہماری ہے اس کی حفاظت فرمائے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی امان میں رہیں, حفاظت میں رہیں, ہماری عزتیں حفاظت میں رہیں. عورت کو تو اس کی بھی بہت فکر ہوتی ہے, اور باقی سب چیزیں بھی, ہماری موجودگی میں بھی, ہماری غیر موجودگی میں بھی, ایون ہمارا جسم اس کی حفاظت ہو, اخلاقی طور پر بھی اور جسمانی طور پر. ہمیں کیا پتا اس اوپر کے ڈھانچے کے اندر کیا کیا پل رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. حفاظت کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا. آپ اس کے لیے مخلص ہو کے دیکھیے, پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کتنی خیر و برکت آتی. لیکن جب ہم کسی کو بھی, کوئی انسان ہو یا اللہ کے دین کا کام ہو, اب صرف اپنی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے غفلت برت کے اس کو نقصان دیتے ہیں, تو وہ واپس کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو بھرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ نکلتا ہے. السلام علیکم استاذہ, میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری ماما جو ہے نا وہ ہر چیز کو ہر وقت ایسے سنبھال کے رکھتی ہیں, اور ہم لوگ اگر نلکا کھولتے ہیں, نلکا نہ کھولو, پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی ختم ہو جائے گا, پھر بھر کے پانی رکھتی ہیں وہ ہمارے لیے کہ ان کو وضو کے لیے پھر ضرورت پڑے گی, پھر یہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں. اور اگر کوئی سالن بچ جائے نا تو وہ پھینکیں گی نہیں, وہ 3 دن بھی فریج میں پڑا رہنا, ہم نہیں کھائیں گے, مما ضرور کھا لیں گے نکال کے. اور وہ ہمیں یہی کہتی رہتی ہیں اس کو نہ پھینکو, اس کو سنبھال کے رکھو, یا کسی کو دے دو, اس کو ضائع نہ کرنا. وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے نا. انسان جب کسی بھی چیز کو اگر خود نہیں استعمال کرنا, کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے دے. سبزی وغیرہ چھیلتے ہیں نا, اس پہ اتنا ضیاع ہوتا ہے. اگر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں, جب اگر ملازم کے حوالے وہ چیز ہو کہ جیسے آج ہی میں دیکھ رہی تھی, اس بات پہ ٹوک رہی تھی کہ جو چیز کھرچ کے اتاری جا سکتی ہے اس کو اس طرح لیئر سے اتارنا, اور جبکہ اتنی مہنگی سبزی ہو, اگر گھر میں اتنا ضیاع ہوتا ہے اور پھر اتنی مہنگی سبزی اگر آتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, تو کہاں یہ کہ جہاں اجتماعی طور پر اتنے لوگوں کا مال لگا ہوتا ہے اور اتنے لوگوں کا کھانا پکتا ہوگا, تو وہاں تو کتنے کلو کے حساب سے ضائع ہوتی ہوگی چیز, صرف ذرا بھی تھوڑا بھی نہیں. تو اس چیز سے بھی آپ دیکھیں تو وہ سب آپس میں ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے. یعنی اگر راشن میں وہ چیز ہوگی تو پیسہ وہاں جائے گا جو پیسہ کہیں اور لگنا تھا. تو ہر چیز ہی اگر باریکی سے دیکھی جائے, جیسے کل ہم نے پڑھا تھا اپنا کپڑا زیادہ لٹکانا یا زیادہ اس کو استعمال کرنا. تھوڑے کپڑے میں لباس سل سکتا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ. ابھی مجھے کو بتا رہا تھا کہ
کوئٹہ میں یا بلوچستان میں کچھ قبائل ہیں جو شلوار 8 میٹر کی بنا کے پہنتے ہیں. بکتی کہتے ہیں اس کو. وہ ان کی ٹریڈیشن ہے. وہ مطلب اگر وہ نہیں پہنیں گے نا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اس قبیلے کی نہیں. کیونکہ کوئٹہ میں میں خود رہ چکی ہوں تو وہاں پہ یہ سسٹم ہے. جیسے وہاں کے جو پٹھان ہوتے ہیں آپ ان کے اگر فراک دیکھیں تو یا ان کے عبائے جو ہوتے ہیں وہ اگر دیکھیں جو تو اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ اس میں پہن کیسے لیتے ہیں. تو وہ ان کی ٹریڈیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو اس سینس میں لے سکتے ہیں. دیکھیے جب انسان اسلام لے آتا ہے نا تو وہ اپنی ٹریڈیشنز کو بھی کس کے حوالے کرتا ہے؟ اللہ کے احکام کے. ہو سکتا ہے انہی کے قبائل کے اندر ایسے لوگ ہوں جو افورڈ نہ کر سکتے ہیں تو چیز اتنی ہی استعمال کریں. ہاں دین کی تعلیم بہرحال یہی ہے. ٹریڈیشن کیا کہتی ہے وہ ایک الگ چیز. میں نہیں کہتی کہ ان کے اندر کوئی تکبر یا غرور ہی ہوگا تو اس طرح کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ چلے ان کو تو چھوڑیں, ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری اپنی زندگی میں تو نہیں کوئی ایسی چیز, جی یعنی ہمارے اندر تو نہیں کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہم کہیں کوئی اسراف کر رہے ہوں. اور یہ سبزی کی جو بات ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ آپ اس کو ریسائیکل کیسے کر سکتے ہیں. کراچی میں جانتی ہوں بہن کو, ان کے گھر میں ایک زمین میں گڑھا کھودا ہوا تھا اور جتنی بھی سبزی ہوتی تھی وہ ساری ہر روز جا کے اس کے چھلکے اس میں ڈال دیتے اور پھر اس کو ہلاتے جلاتے رہتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہ کھاد بن جاتا. تو ان کے باغ کو وہی کھاد لگتی تھی, یعنی باہر سے وہ کھاد نہیں خریدتے تھے. اور یہ علم نفع مند علم ہوتا ہے, اس کو سیکھنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور اگر آپ سیب کاٹیں یا آپ سبزی کاٹیں تو چھلکا احتیاط سے اتاریں. آپ کو باریک سے باریک چھلکا اتارنے کا طریقہ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے, ورنہ جو آپ کھانے والی چیز بن میں پھینک رہے ہیں تو پھر حساب دینا ہوگا. وَإِن شَاءَ سُبْحَانَهُ حَرَّكَهُ بِحَرَكَةِ الْعَذَابِ فَجَعَلَهُ عَقِيمًا, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو حرکت دے دے اس کو, کس کو؟ ہوا کو. بحرکت العذاب, عذاب کی حرکت کے ساتھ, یعنی عذاب کی حرکت. فجعلہ عقیما, تو بنا دے اس ہوا کو بانجھ کرنے والی. واودعہ عذابا, اور سپرد کر دے اس کو عذاب کے. فجعلہ بقدرتہ سرسرا ونحسا وعاتیا, پھر وہ بنا دے اس کو اپنی قدرت کے ساتھ سخت ٹھنڈا, سرسرتن ریحت سرسر بارد جدا, ونحسن اور نحوست والی, وعاتیا اور سرکش. یہ سب الفاظ قرآن میں ہوا کے لیے استعمال ہو. مفسدن اور بگاڑ دینے والی, فساد کرنے والی. لما یمر علیہ, جس پر وہ گزرے. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عن قوم عاد, قوم عاد کے بارے میں. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو یعنی بادل کو, عارضا ایک بادل, مستقبل آنے والا, اودیتهم ان کی وادیوں کی طرف. کہتے ہیں بہت گرمی کا موسم تھا تو بادل آ گیا. قالوا کہنے لگے, بولے ھذا عارض ممطرنا, یہ بادل ہم پہ بارش برسائے گا. ممطر مفعل باب فعل, ممطرنا ہم پہ بارش برسانے والا ہے. بل ہوا مستعجلتم بہ, بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. یعنی وہ پیغمبر کو دھمکیاں دیتے تھے, لے آؤ عذاب, یہ تو عذاب ہے. ریح فیہا عذاب علیم, ایک ہوا ہی تو ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تو گویا وہ بادل کیا تھا؟ ہوا تھا. یعنی وہ ایک ہوا اس بادل کو اٹھا کے لا رہی تھی جس میں شدید قسم کا عذاب تھا. تدمر کل شیء بامر ربها, تباہ کر رہی تھی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے. فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم, تو انہوں نے صبح کی اس حال میں کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا, کچھ بھی نہیں بچا, صرف دیواریں کھڑی تھی. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم جن ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے وہ قرآن میں 8 قسم کی ہیں. 4 رحمہ و 4 عذاب. کبھی قرآن پڑھتے ہوئے تدبر کیا آپ نے, یہ غور کیا کہ ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں قرآن میں؟ اگر واقعی آپ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھیں تو سارے علوم یہیں سے سیکھ سکتے ہیں آپ. وہ نظر چاہیے, وہ عقل چاہیے, وہ وقت اور وہ صبر چاہیے. فریاح الرحمہ, رحمت کی ہوائیں, ان کے نام کیا ہے؟ الناشرات, المبشرات
والمرسلات والرخاء، ناشرات پھیلانے والی، مبشرات خوشخبری دینے والی، مرسلات بھیجی ہوئی چھوڑی ہوئی چلنے والی، رخاء خوشحالی لانے والی نرمی سے چلنے والی، وریاح العذابی اور عذاب والی ہوائیں، العاصف والقاصف وہما فی البحر، وہ آندیاں ہیں، عاصف کا مطلب تیز ہوا، قاصف جو توڑ دینے والی، اور وہ دونوں سمندر میں ہوتی جو کشتیوں کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں، ڈبو دیتی ہیں، والعقیم والصرصر وہما فی البر، اور عقیم اور سرسر، عقیم ہوتی ہے بانجھ کرنے والی اور سرسر ہوتی ہے شدید ٹھنڈی، وہما فی البر اور وہ خشکی میں ہوتی. وقد ذکر اللہ عز وجل فی القرآن ریاح الرحمت وریاح البر بلفظ الجمع، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت کی اور خشکی کی ہوا کو جمع کے لفظ سے استعمال کیا ہے، لأنها متعددۃ المنافع، کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں، مختلفۃ الصفات، بہت سی صفات ہیں. اما ریاح العذاب فذکرها بلفظ الافراد، جہاں تک عذاب کی ہواؤں کا تعلق ہے تو ان کو مفرد کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی ریح عذاب کے لیے ہوگا اور ریاح خوشخبری کے لیے ہوگا، فائدے کے لیے ہوگا، رحمت کے لیے. ریاح جمع ہے، ریح سنگولر. لأن المطلوب ریح واحدۃ مدمرۃ، کیونکہ اس سے مطلوب ایک ہوا ہے جو تباہ کرنے والی. وکذالک ریاح البحر، اسی طرح سمندر کی ہوائیں، ذکرها بلفظ الافراد، ان کو سنگولر استعمال کیا ہے، سنگولر لفظ کے ساتھ، واحد کے ساتھ. لأن السفینۃ لا تسیر لمقصدها الا بریح واحدہ، کیونکہ کشتی نہیں چلتی اپنی منزل کی طرف مگر ایک ہی ہوا کے ساتھ، ذات اتجاہ واحد، جو ایک ہی سائڈ پہ ایک ہی جانب چل رہی ہوتی ہے، یعنی موافق ہوتی ہے جو. وفی الشتاء یغلظ الہواء، سردیوں میں ہوا غلیظ ہو جاتی ہے، غلیظ ہوتی ہے تھک، بسبب البرد، ٹھنڈک کی وجہ سے. جیسے آپ نے فوگ وغیرہ دیکھی ہوگی، ہوا چلتی ہے تو ایسے بھاری بھاری محسوس ہوتی ہے، بسبب البرد، ٹھنڈک کی وجہ سے. فیصیر مادۃ للسحاب، تو وہ ایک مادہ بن جاتی ہے، مادہ میں فیمیل نہیں، مادہ سے مراد میٹر بن جاتی ہے بادلوں کے لیے. فیرسل العزیز الحکیم ریح المثیرۃ، تو بھیجتا ہے زبردست غالب حکمت والا ایسی ہوا کو جو اٹھانے والی ہوتی ہے، مثیر. فتثیرہ، تو وہ اس بادل کو اٹھا لیتی ہے. ثم تنشرہ بین السماء والارض، پھر اس کو پھیلا دیتی ہے آسمان و زمین کے درمیان. ثم یسخر اللہ لہ الریح الحاملۃ التی تحملہ علی ظہرها، پھر مسخر کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے ایسی ہوا کو، الحاملہ جو حاملہ ہوتی ہے، بادل اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، التی تحملہ علی ظہرها، وہ جو بادلوں کو اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہوتی، یعنی لٹرلی ہوا جو ہے اپنے اوپر ان کو کیری کیے ہوئے ہوتی، اٹھائے ہوئے ہوتی. ثم یرسل اللہ علیہ الریح المؤلفۃ، پھر اللہ تعالی بھیجتا ہے اس پر ایسی ہوا کو جو تالیف پیدا کرنے والی ہوتی، اکٹھا کرنے والی ہوتی. التی تؤلف بین کسفہ وقطعہ، جو اس کے ٹکڑوں اور قطعات میں الفت پیدا کر دیتی، سارے ٹکڑے ٹکڑے بادلوں کے جمع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے آسمان میں دیکھا ہوگا ایسے جیسے چھٹا نہیں ہوتا، جیسے پنجابی میں چھٹا کیا ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو ایسے بکھیر دیا گیا تو بکھرے ہوئے بادل دکھتے ہیں. ایک اور ہوا آتی ہے جو ان بادلوں کو اکٹھا کرتی ہے، حتی یصیر طبقا واحدا، یہاں تک کہ وہ ایک ہی طبقہ ہو جاتے ہیں، یعنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ثم یرسل اللہ علیہ الریح اللاقحۃ التی فیہا مادۃ الماء، پھر اللہ بھیجتا ہے اس پر وہ ہوا جو لاقح ہوتی ہے، بار ہوتی ہے، بارآور ہوا بھیجتا ہے. فیہا مادۃ الماء، جس میں پانی کا مادہ ہوتا ہے. فتلقحہ کما یلقح الذکر الانثی فیحمل الماء، وہ ہوا حاملہ کرتی ہے بادلوں کو جیسے میل فیمیل کو حاملہ کر دیتا ہے. فیحمل الماء، تو وہ پانی کو اٹھا لیتی ہے. یہ الگ ہوا ہوتی، یعنی ایک ہوا بادل لا رہی ہے اور پھر ایک ہوا جو ہے ان کو اکٹھا کر رہی ہے اور ایک ہوا اس کو بارآور کر رہی ہے.
یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ پازیٹیو کرنٹس ہوتے ہیں اور نیگیٹو کرنٹس ہوتے ہیں. جب پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تب جو ہم بولتے ہیں نا بجلی کڑک رہی ہے، وہ بجلی کڑکتی ہے تب ریئیکشن ہوتا ہے، ادھر بھی کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے اور اس طریقے سے پروسیس چلتا ہے. تو یہ دونوں ہواؤں کے ذریعے سے آپس میں. لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے نا کہ کون سی ہوا چلی، کدھر کو آئی، کدھر گئی، بادل لائی کہ اڑا کے لے گئی، اکٹھے کیے کہ اکٹھوں کو بھی بکھیر دیا. کچھ ہوائیں ہوتی ہیں وہ اکٹھے بادلوں کو بھی الگ کر دیتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو جوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو توڑتے ہیں. کچھ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں، کچھ شر کی کنجیاں ہوتے ہیں. کوئی خیر کے دروازے کھولتا ہے، کوئی شر کے دروازے کھولتا ہے. دیکھیے کیسا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے بارش برسانے کا. تو یہ انسان تو یہ کر ہی نہیں سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے اور اس سے پہلے اتنی یہ جو ہواؤں کا اور اس کے اندر پانی والا جو میٹر ہے وہ آ کے ملتا ہے تب وہ بارش برستی ہے، تو دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیجر. ایسے ہی سمپل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بخارات اٹھے تو وہ بادل بن گئے اور پھر وہ بارش برس گئی. یعنی اس میں ہواؤں کا بھی کتنا زیادہ عمل دخل ہے اور کتنی منظم طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہم اس کو اتنا لائٹلی لے لیتے ہیں. اچھا بارش خود سے خود کیسے ہو رہا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، کتنی بڑی، اور اس کے پیچھے کوئی کسی کی حکمت اور علم کار فرما نہیں اور قدرت. یہ ایک اور بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگوں نے اپنے آپ کو دے رکھا ہے. بالکل. السلام علیکم استاذہ. ہم جب یہاں ٹریول کر کے یہاں الوداع کے لیے آ رہے تھے. آپ کہاں سے آئے؟ دبئی سے. تو ہم لوگ جب پلین میں سفر کر کے آ رہے تھے تو اس وقت ہم لوگوں کا ہوا کی وجہ سے ہوا کا دباؤ اتنا تھا، اتنی بارش ہو رہی تھی کہ ہم لوگ کا پلین یہاں اسلام آباد میں لینڈ نہیں کیا اور ہم لوگ لاہور میں لینڈ کیے. لیکن اس وقت پلین جو ہوا کے اندر ڈاماڈول ہو رہا تھا، جو جھٹکے ہم کو لگ رہے تھے، اس سے ہم سب دعائیں پڑھنا شروع کیے. اور اس وقت ہمیں بجلی جو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اتنی زوردار بارش تھی اور اتنی بجلی چمک رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے بادلوں کے پیچھے کوئی اتنے سارے فوٹوگرافر کھڑے ہیں وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ پانی جو برستا ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کیسا انتظام ہے کہ ایویپریشن ہوتی ہے اور واپس، یعنی وہ جو واٹر سائیکل ہے کہ واپس وہ پانی اوپر چلا جاتا ہے، اور پھر جب برستا ہے تو میٹھا پانی ہوتا ہے. سمندروں کا پانی تو نمکین کھارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کارخانوں میں وہ پانی میٹھا ہو کے برستا ہے، ورنہ ہم کس طرح وہ پانی پئیں اور سبزہ اور سب کچھ زمین میں کیسے ہو، اتنا زیادہ سالٹ کا لیول بڑھ جائے زمین میں. جزاک اللہ. اصل میں یہ ہمیں لیسن یہ مل رہا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ آبزرو کرنے کی ہے کہ ہم ایک معمولی عورتیں گھر کا سسٹم چلاتی ہیں، اچھا بھی میں یہ کر رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، یہ کائنات اس میں سسٹم دیکھیں. مجھ سے کسی نے ایسے ہی سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ میاں کے پاس جائیں گے تو وہاں کوئی سائیکالوجی اور فزکس کیمسٹری کا پیپر نہیں ہونا. بس سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ملا، جو کچھ ہم نے تمہیں بھیجا تھا جس مقصد کے لیے، اور جو کچھ چیزیں تمہیں ملی، اس کو استعمال میں کیسے کیا اور پھر ضائع کیا. اور پھر تو وہ سمپل آپ اپنے سانس سے ہی ایک لے لینا. یہ تو بہت آگے چلا گیا کہ ہوا ہے اور خوراک ہے اور یہ وہ، ایک سانس ہی ہے نا، اس کے ہی جو اپنی باڈی ہے اسی پہ غور کرے نا، تو پھر تو بس بندہ یہی ہے کہ سوچتا ہی رہ جائے کہ یار ہم لوگ تو. اب آپ دیکھیں کہ ہواؤں کی جیسے انہوں نے قسمیں بیان کی، اسی طرح اللہ نے تو صاف ہوا ہمارے سانس کے لیے بنائی اور اس کا انتظام بھی کیا اس کو پیوریفائی کرنے کا، مگر ہمارے مشینوں نے اس کو بہت ہی گندا کر دیا. اس کے لیے میں کل پڑھ رہی تھی، آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتا دیتی ہوں، آپ لوگ کو شاید فائدہ ہو. وہ یہ کہ ہماری آج کل کی بہت سی بیماریاں، خاص طور پر ہماری جو ریسپریٹری سسٹم سے متعلق بیماریاں ہیں، ان کی بیسک کاز جو ہے ہوا کے اندر پائی جانے والی پولوشن ہے، جس نے آ کے ایک فطرت کے نظام کو بگاڑا ہے نا، کہ وہ ساری گندگی ناک کے ذریعے ہمارے جسم میں جاتی. ٹھیک ہے، اب وہ زہریلے مادے جو ہیں وہ خون کے ذریعے پھر یعنی پھیپھڑوں سے پھر آگے جب اس کو آکسیجن نہیں پراپر ملتی، صاف ہوا نہیں ملتی، تو وہ پھر مختلف طرح کے ہمارے جسم کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا، جو حکیم صاحب تھے، کہ میں نے اس سے ایک تجربہ کیا اور اس سے اپنا علاج بھی کیا اور اوروں کا بھی کیا، کہ دن میں 3 دفعہ اپنے ناک کے اندر کوئی بھی گریسی آئلی چیز لگا لیں، جیسے آئل ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ میں تو ویزلین لگاتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ دیر رہتی، یعنی وہ اپنے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے ہوئے بھی رکھتے ہیں، کہ تھوڑی سی بس نکالی اور دونوں نتنوں میں لگا لی. اور کہتے ہیں کہ اس سے انہوں نے کئی بیماریوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ ان بیماریوں کو کنٹرول کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی ہو رہی تھی زہریلی ہواؤں سے. اور آپ دیکھیے اکثر لوگوں کو گلا خراب ہے اور سستی ہے بدن میں. سستی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟
آپ کو فریش ایئر نہیں ملتی تو آپ کے جسم سے تھکا تھکا سا اور آکسیجن لیول جو کم ہوتا ہے، آپ کا کنسنٹریشن لیول کم ہے، آپ کا مائنڈ کام نہیں کرتا، آپ کو کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی. اور کہنے کو ہم سب اچھا کھا بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے، سو بھی رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہماری تھکاوٹ ہی نہیں اتر رہی. کیوں؟ کیونکہ جو ہوا ہم صاف نہیں لے رہے اس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. دوسرا یہ کہ اگر ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں نا تو ہم اپنے ناک کی جو صفائی کرتے ہیں، اگر پراپر پانی اوپر اٹھائیں اور اس کو جھاڑیں. ہم لوگ بعض اوقات پانی ڈال تو لیتے ہیں، جھاڑتے چھاڑتے کوئی نہیں، وہ خود ہی جو گر جائے گر جائے. وہ ڈالنے کا پتا ہوتا ہے، صاف کرنے کا نہیں. خصوصاً اگر جیسے کٹھے کہیں رہ رہے ہیں تو پھر اس میں بعض لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں ناک صاف کرنے میں. anyway تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 بار اس کو گیلا کر کے اور اسے ایک بہترین انتظام کیا. پھر آپ دیکھیں کہ اگر خاص طور پر ہم رات کو سوتے ہیں اور ہمارا گھر سڑک کے کنارے ہے اور اس پر ہیوی ٹریفک چلتی ہے تو پوری رات ہم کیا سنف کر رہے ہوتے ہیں؟ زہریلے مادے. آپ کیا سمجھتے کہ وہ زہریلے مادے ہمارے اندر جا کے کچھ نہیں کر رہے؟ بہت کچھ کر رہے ہیں، اس سے بہت سی بیماریاں پھیل رہی. اب اس سب فضا کو تو ہم نہیں کنٹرول کر سکتے، کس کو روکیں؟ بعض اوقات گھر بھی نہیں چینج کر سکتے. اور ہم لوگ بڑے خوش ہو کے یہ بتاتے ہیں ہمارا گھر سڑک پر ہے. کیوں؟ اچھا باہر جب میں گئی تو لوگ اس سے بہت گھبراتے تھے کہ کسی کا گھر سڑک پر ہو، پیچھے دور پار لیتے تھے گھر آبادیوں سے دور تاکہ ہمیں کوئی پولوشن وغیرہ نہ ہو. تو اب سڑک کے پار ہونے کا کیا کہ گاڑی دروازے کے آگے رکے گی، ہمیں بس پہ بھی اترے تو زیادہ چلنا نہیں پڑے گا. ان سہولتوں کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ صحت کتنی برباد ہو رہی ہے. بہرحال اب بعض اوقات آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا گلا کیا ہوتا ہے؟ خشک ہو چکا ہوتا ہے نا. اور صبح اٹھ کے خاص طور پر کافی دیر تک آپ کو بات چیت نہیں کر پاتے، گلا کیا. کچھ لوگوں کو جی الرجی ہے، کچھ لوگ چھینکے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، سوچتے نہیں کہ بھی یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. یعنی یہ میرا اس وقت لیکچر کا موضوع نہیں، لیکن یہ کہ یہ چونکہ ہوا کی بات آئی اور اس سے وہ جو میں نے پڑھا تھا مجھے یاد آ گیا. تو آپ اگر کر سکیں یہ اس کا اہتمام، اور خصوصاً اگر آپ کو استھما یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ان زہریلے مادوں کو اندر جانے سے کیسے ہم روک سکتے ہیں. استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ ہماری استاذہ نے ایک دفعہ ہمیں جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو نصیحت کی تھی کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ اگر آپ نہیں نکل سکتے باہر تازہ ہوا میں تب بھی کھڑکی کھول کے تو خوب پورا سانس اندر بھر کے اور پھر منہ سے نکالیں. 3 دفعہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی، نماز کے لیے آپ ایکٹیو ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت، اس سے نماز کے لیے بھی ایکٹیو ہو جانے کا ہے اور باقی بھی. اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے نیند نہیں آئے گی بار بار. اور جو سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 4 طرح کی ہے نا جو ہوا ہے عذاب والی، اس میں انہوں نے العاصف والقاصف بھی کہا، عقیم اور سرسر. تو عاتیہ کو کیوں نہیں ڈالا انہوں نے؟ عاتیہ بھی تو عذاب والی تھی. ہاں انہی وہ سرکشی کی صفت قاصف اور آصف کے اندر آ گئی نا. اچھا. ثم يرسل الله الريح المؤلفة التي تؤلف بين كسفي. کچھ ہوائیں جو ہے نا وہ ٹکڑے جوڑ دیتی ہیں، ایک طبقہ بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بارش برساتا ہے. ثم يرسل الله عليه الريح المزجية التي تزجيه وتسوقه الى حيث امر ان يفرغ ماءه. پھر بھیجتا ہے اللہ اس پر ایک ہوا جو چلانے والی ہو، وہ جو چلاتی یزجی وتسوقه، اور اس کو لے جاتی ہے چلا کے الى حيث، وہاں تک امرا جہاں حکم دیا گیا ان يفرغ ماءه کہ اس کا پانی وہاں ڈالا جائے، جہاں اللہ تعالیٰ اس کا پانی گرانا چاہتا ہے وہاں تک اس کو وہ لے جاتی. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نُزُولَهُ عَلَى الْأَرْضِ، پھر جب اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ اس سے پانی کو زمین پہ برسائے، أَرْسَلَ عَلَيْهِ الرِّيحَ الذَّارِيَةَ بَعْدَ إِعْصَارِهِ، تو بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ایک ہوا جو مٹی اڑانے والی ہوتی، ذاریات جو ہوتی ہیں آندھیاں ہوتی، الرِّيحَ الَّتِي تُحَرِّكُ التُّرَابَ بعد إِعْصَارِهِ، اس کے نچوڑنے کے بعد، وَتَذَرُوهُ وَتُفَرِّقُهُ فِي الْهَوَاءِ. اور ویسے بھی اگر مٹی نہ بھی اڑانے والی ہو تو کسی بھی چیز کو بکھیرنے والی ہوائیں ہوتی ہیں بشکل ذاریات. ٹھیک ہے، ایک ہے وہ ہوائیں جو اکٹھا کرتی ہیں اور ایک ہے وہ ہوائیں جو بکھیر دیتی ہیں. اب یہ بادل جو بکھرتے ہیں برسنے کے بعد کچھ تو برس جاتے، پانی نکل جاتا ہے، جو خالی خالی رہ جاتے پھیلنا شروع ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب بارش ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آسمان پہ بادل کیا کہتے ہیں ہم چھٹنے لگ گئے ہیں، بادل چھٹ گئے ہیں. تو یہ پھر اللہ ایک اور ہوا بھیجتا ہے جو بادل چھٹا دیتی، وہ ذاریات ہے. بعد ایساری اس کے نچوڑنے کے بعد، فتذروہ، تو اس کو
اڑاتی ہے چلاتی وہ تفرقہ فی الہوا ہوا میں بکھیر دیتی لئلا یقع صبۃ واحدہ تاکہ وہ ایک ہی بار خوب نہ برس جائے فیہلک ما علی الارض ورنہ تو زمین پہ جو ہے سب ہلاک ہو جائیں گے. کیونکہ کبھی کبھی آپ اگر جہاز کا سفر کریں تو آپ دیکھیں گے اتنے بادل ہوتے ہیں آسمان، اتنے گھنے بادل ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات جہاز جب لینڈ کر رہا تھا نا بادل کے اندر سے گزرتا رہتا کتنی دیر گزرنے کے بعد اس کو زمین نظر آتی ہے. پھر نا اتنی اونچی لیئر ہوتی، بادلوں کے پہاڑ ہوتے ہیں آسمان میں. اگر وہ سارے صبتاً واحدہ ایک ہی زمین پہ گر پڑے تو پھر کیا ہو؟ سبھی بہہ جائیں، کچھ بھی نہ بچے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہے کہ ایک اندازے کے بقدر ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے. باقی جو بادل برس جاتے ہیں ایک اور ہوا آتی ہے ان کو ادھر ادھر اور بھیج دیتی ہے، چلو کہیں اور چلو. جی پائپ کھل جاتے بادلوں کے تو کیا ہوتا ہے. وَيَقِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ اور اس سے کم فائدہ اٹھایا جا سکتا. فَهَذِهِ 8 رِيَاحٍ سَخَّرَهَا اللَّهُ لِلْمَطَرِ یہ 8 ہوائیں ہیں جن کو اللہ نے بارش کے لیے مسخر کیا. فَإِذَا أُسْقِيَ مَا أَمَرَ بِسُقْيِهِ مِنَ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ قَامَتِ الرِّيَاحُ السَّائِقَةُ فَسَاقَتْهُ وَأَزْجَتْهُ إِلَى قَوْمٍ آخَرِينَ پھر جب وہ پلا دیتی اسقیا پلایا گیا، پھر جب پلا دیا گیا جو حکم دیا گیا بادلوں کو شہروں اور بندوں کو پلانے کا. قامت الریاح کھڑی ہو جاتی ہیں ہوائیں، کون سی؟ السائقہ چلانے والی. فساقت ہو تو وہ انہیں چلا لے جاتی ہیں. وزجت ہو یہ بھی اسی معنی میں چلا لے جاتی. الی قوم آخرین دوسرے لوگوں تک. وارض اور اس زمین تک. محتاجت اخرى دوسری. محتاجت الیہ جو اس کی محتاج ہوتی. لسقی النبات والحیوان والانسان نباتات حیوانات اور انسانوں کو پانی پلانے کے لیے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون. اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر پھیلا دیتی ہیں اس کو آسمان میں جیسے وہ چاہتا ہے، پھر وہ کر دیتی ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے. پھر تم دیکھتے ہو می کو نکلتا ہے اس کے اندر سے، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جس پہ وہ بارش برسنے پہ خوشی نہیں ہوتی. بادل ان کو اداس کر دیتے ہیں، بارش ان کو پریشان کر دیتی ہے کہ کپڑے کیسے سوکھیں گے اور سڑک پہ کیچڑ ہو جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کچھ مزاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے. ان کی عادت ہوتی ہر چیز میں ان کو کیڑے نظر آتے ہیں. کیڑے تو ہوتے ہیں ویسے ہر چیز میں، بیکٹیریاز ہیں نا، تو بس ان کی نگاہ اتنی باریک ہے کہ وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہر چیز میں پریشان ہونا جانتے ہیں. بس اس عادت کو ہمیں بدلنا چاہیے، اس کے بجائے شکر لانا چاہیے اپنی زندگی میں. جن چیزوں میں تکلیف ہے نا، کوئی بھی چیز جو آپ کو تھکا دیتی ہے، تکلیف دیتی، اس کے اندر خیر کا پہلو ڈھونڈنے کی عادت ڈالے ہر مصیبت تکلیف میں. کیونکہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا عسر کے ساتھ یسر ہے. یسر الگ چیز نہیں، عسر الگ چیز. خالی عسر کچھ نہیں اور خالی یسر بھی کچھ نہیں. عسر کے ساتھ یسر ہے، اور اگر آپ یسر کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں بھی یسر ہے، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ساتھ معیت. تو جہاں مشکل ہو رہی ہو، تنگی ہو رہی ہو، عسر ہو رہا ہو، وہاں یسر کو دیکھیے. اس میں یسر کیا ہے سوچیے. آج کل آپ کی زندگی میں کیا عسر ہے؟ ترجمہ یاد کرنا، تجوید کا سبق یاد کرنا. جی تو میں F6 میں تھی، تو جب کلاس ختم ہوئی تو پتا چلا کہ ایک عورت تھی نا سسر فوت ہو گئے. تو جب وہاں سے بھی نکلی تو ابھی بھائی نکلے ہیں تو بارش کے ہے کہ او یعنی ان کے گھر اندر جانا جو تھا سارے ہم سارے نا گیلے ہو گئے. اب جب باہر نکلی تو وہ میری ساری آدھی میری چھوٹی ٹانگوں تک پانی. تو کئی گاڑیاں رک بھی رہی تھی اور میں نے F6 سے F10 آنا تھا. تو جب مجھے تکلیف ہو تو کہ میں گاڑی رکی باندھ نہ میں فوراً آسمان کی طرف دیکھوں اور وہاں پہاڑ اور اتنے گرے کلر کے بادل اتنے حسین، اور پھر میں خوش ہو جاؤں اور میں خود ہی ہنسی میں اکیلی تھی گاڑی میں. پھر مجھے ذرا سا کچھ ہونے لگے میں پھر آسمان کی طرف دیکھوں. تو آپ والی بات کہ وہ خود ہی انسان اپنے آپ کو اس کو بالکل. اس لیے جب زندگی میں مسائل ہونا تو صرف اس کا انتظار نہ کیا کیجیے کہ کوئی آئے گا اور میرا مسئلہ حل کرے گا اور کوئی مجھے سولوشن بتائے گا
اور لوگوں کی مدد کا منتظر رہنا. سب سے بڑی مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہر چیز میں. لہٰذا چھوٹا سا بھی مسئلہ فوراً اللہ کی طرف رجوع, یہ تو ہیبٹ ہی ہونی چاہیے. اس کے بعد خود پرابلم سالونگ اور مسائل کے حل کے طریقے سیکھیے اور سالو کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے آگے گر نہ پڑا کریں, ان سے ہار نہ مانا کریں. یہ بھی چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ مسئلہ واقعی مسئلہ ہے بھی یا نہیں, کیونکہ ہمیں مسئلے کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی نا. ہمیں ہر چیز مسئلہ لگتی ہے حالانکہ ہوتی نہیں ہے. مثلا اگر پڑھنا پڑا تو مسئلہ, حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ ایڈمیشن کیوں لیا تھا, مسئلہ ہے نہیں یہ جو لگ رہا ہے اس وقت. اسی طرح کچھ خواتین کو دیکھیں نا, میں نے جیسے ایڈمیشن لیا نا مسئلہ ہو گیا. اچھا وہ آئیں گے اتنے پریشانی سے, کیا ہو گیا, بس میں نے ایڈمیشن لیا تھا ایک مسئلہ ہو گیا, پریگنینسی ہو گیا. اچھا تو یہ مسئلہ تو نہیں ہے, اس میں کیا مسئلے. تو یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ وہ واقعی مسئلہ ہے بھی یا نہیں. بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے الحمدللہ کہ میرا بچہ بھی میرے ساتھ پورا کورس کرے گا اور 9 مہینے قرآن سنے گا. اس سے اچھا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی مجھ پر. اس خوشی میں بھول ہی جائے گا, آپ کو دکھ تکلیف بھی بھول جائیں گے. جزاک اللہ استاذہ. یہ والی بات تو آزمائی بھی ہے کہ جب آپ اس کیفیت میں علم کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس علم کا نور اس بچے میں باقی سب سے زیادہ ہوتا ہے. جو بات میں ایڈ کرنا چاہتی تھی, ہماری استاد نے بتایا تھا کہ جو ان مع العسر کہا, اس میں العسر ایک خاص عسر ہے اور یسر نکیرہ ہے. اس کا مطلب ہے ایک تنگی کے ساتھ کئی آسانیاں ہیں, اور آپ جب اس کو اپلائی کرتے ہیں تو خود بھی محسوس ہوتا ہے ہم پہ ایک مشکل آتی ہے تو اتنی طرف سے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھیجتا ہے. مثلا ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کشمیر میں زلزلہ آیا 2005 میں, ایک تنگی آئی کہ زلزلہ آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانوں کا رخ اس طرف کر دیا. جو لوگ پہلے کچے گھروں میں رہتے تھے اب وہ بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھ گئے. بہت سی یعنی سہولتیں اور آسانیاں ان کو وہ مل گئی جو پہلے کبھی ان کی نسلوں نے بھی نہیں سوچی تھی. تو ہمیشہ جب تنگی آئے اگر ہم یہ سوچنے ساتھ کئی آسانیاں تو وہ تنگی ہلکی لگنے لگتی ہے. السلام علیکم. استاذہ ایک چیز تھی کہ جیسے ابھی ہوا کی بات کی تھی کہ جہاز جو تھا وہ ہل رہا تھا, اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ فیوریبل ونڈز ہوں تو آپ وقت سے پہلے بھی پہنچ سکتے ہیں. کبھی ہوتا ہے 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں صرف ہوا کی وجہ سے, پھر لینے والے آئے نہیں اور پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز استاذہ یہ کہ اس کے بارے میں جو ہے نا ہوا, اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے جو آپ ہوتی ہے نا پاور پلانٹس لگاتے ہیں, اور ایک ہے ونڈ انرجی. تو ونڈ انرجی کو اگر آپ یوز کریں تو اتنی فائدے مند چیز ہے کہ اس سے ایک تو پولوشن نہیں ہوتا, ایسڈ رین کا اس کا کوئی کاز نہیں کرتا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ یعنی جو انرجی جیسے بجلی عام جی بجلی بھی بنتی ہے, پھر عام جیسے انرجی کوئلے سے یا اس سے ہوتی ہے نا نیچرل گیس سے, اس سے پولوشن ہوتی ہے, اس سے نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ایک اور اس کی ایک چیز تھی کہ ڈومیسٹک پاور سپلائی نہیں آپ کو فری کی مل رہی ہے. یعنی اگر جیسے جو موبائل اپلائنسز ہوتی ہیں یا جو بھی ان میں تو کم ہی واٹس چاہیے ہوتے ہیں, تو ہم ایون انڈیویجول لیول پہ بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا ون ٹریبیون یا اس طرح کی جو چیز ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس سے یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح, ہوا سے چارج کر لیں. جی وعلیکم السلام. پانی کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پانی ضائع مت کرو چاہے تم دریا کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو. تو یہ سب سے بڑی بات ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ اگر ہمیں حدیث پاک کا دریا کے پاس بھی ہے تو تب بھی ضرورت ہے پانی کا زیاں نہیں کریں گے. اور سیکنڈلی مجھے ایک بات کہنی تھی کہ ہمارے اسپیشلی ہم جو لوگ ہیں پاکستانی, نہ جانے نے کیا ہو گیا, ہم سارے مسلمان ہیں پھر بھی ریاست کی چیزوں کو دوسری چیزوں کے, ایون کہ ریاست ہماری اپنی ہے پاکستان, اس کی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتے. تمام سرکاری اداروں میں جا کے دیکھیں, چاہے وہ اسکول ہیں, چاہے وہ ہاسپٹل ہیں, چاہے کوئی بھی آفس ہے, نو لفٹ, کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی آرام سے. بلکہ اگر کوئی آفیسر کہہ دیتا ہے تو سارے لوگ حیران ہو جاتے ہیں, اس کو کیا ہے, یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ آفس کی چیزیں آرام سے رکھو, سنبھال کے رکھو. تو یہ کتنی بری بات ہے, اس کو اپنا نہیں اور اسی لیے ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر رہا, کیونکہ ہم خود ہی نہیں اس کو اون کر رہے ہیں, اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری اپنی ریاست ہے, ہمیں اپنا خود خیال رکھنا ہے. ہم خود اتنے کیئر لیس ہو گئے, اور خود سب سے زیادہ نقصان اپنی ریاست کو ہم خود ہی پہنچا رہے ہیں. اب دیکھیں ہاسپٹل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آفس ہے, اسپیشلی میں نے ہاسپٹل میں یہ نوٹ کیا, صبح سویرے جتنے رومز ہیں سب میں گیس اور بجلی آن کر دی جائے گی. ایک میں 4 بلب لگے ہوئے ہیں تو لائٹس لگی ہوئی ہیں, چاروں آن ہو جائیں گی, سارے گیس صبح 7:30 بجے. چاہے وہ ڈاکٹر 11 بجے ہی کیوں نہ تشریف لائیں تو سارے آن ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ساری چیزوں کا زیاں ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی گھریلو خواتین جو بجلی کا رونا روتی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے جی,
ہم جتنی بجلی ضائع کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں تو لوڈ شیڈنگ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے، چاہے گورنمنٹ بنائے یا نہ بنائے. جتنی ہمیں ملتی ہے وہ بھی ہم ضرورت کر رہے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں نا کہ ہمارے ان غفلتوں کی سزا بھی خود اپنے کو ہی ملنے والی. اور دیکھیں نا کسی کمرے سے اگر گھر میں 40 لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو جہاں جہاں بچے ہوں گے بڑے ہوں گے جلاتے جائیں گے. یہ نہیں کہ جہاں سے نکلو وہاں سے آف کرتے آؤ تو آٹومیٹیکلی بجلی کا عذاب ختم ہو جائے گا. بالکل. بس مجھے یہی کہنا تھا کہ بجلی کے لیے بہت کیئر کیا ہر چیز کے لیے. پانی. وقال سبحانہ وهو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی اس کی رحمت کے آگے آگے، یعنی بارش سے پہلے جو ہوا چلتی. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بادل بوجھل. سقناہ لبلد میت، ہم چلاتے ہیں اس کو مردہ زمین کی طرف. فانزلنا به الماء، پھر اتارتے ہیں ہم اس کے ساتھ پانی. فاخرجنا به من كل الثمرات، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل، یعنی زمین سے پیداوار اگتی ہے. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے دل. اللہ سبحانہ وتعالی کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے جو فضا میں ہوتے ہیں. فهو فی غایۃ الخفۃ، انتہائی ہلکے بھی ہوتے ہیں. ثم يحمل الماء، پھر وہ پانی اٹھا لیتے ہیں. والبرد، اور اولے. فیصیر اثقل شیء، تو وہ ہو جاتے ہیں سب سے بوجھل چیز. یعنی اولا جو ہے وہ بھاری چیز ہے، جب زمین پہ گرتا ہے تو چیزیں توڑ دیتا ہے، فصلوں پہ پڑتا ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ ہوا سے، اوپر آسمان سے آتا ہے. یعنی پتھر ہیں ایک طرح سے جو اتنے بوجھل ہیں، اور ہواؤں نے ان کو بھی اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ، کتنی طاقت ہے ان کی ہواؤں کی. فسل الصحابہ من خلقہ وانشأہ، پوچھو بادل سے کس نے اس کو بنایا، کس نے اس کو پیدا کیا. ومن حملہ بالماء والثلج والبرد، اور کس نے اٹھایا اس کو پانی، برف اور اولے کے ساتھ. ومن حملہ علی ظہور الریاح، کس نے اس کو سوار کیا ہواؤں کی پیٹھ پر، کمر پر. ومن امسکہ بین السماء والارض، کس نے اس کو تھام رکھا ہے آسمان و زمین کے درمیان. ومن احیا بہ البلاد، کس نے زندہ کیا ساتھ اس کے شہروں کو، علاقوں کو. ومن صرفہ بین الخلق کما اراد، کس نے پھیرا اس کو لوگوں کے درمیان یا مخلوق کے درمیان جیسے اس نے چاہا. وکم اودع اللہ فی ھذا الھواء من المنافع، کتنے ہی سپرد کر دی اللہ نے اس ہوا میں فائدے. التی لا یحصیھا الا الذی خلقھا، جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا مگر وہی جس نے ان کو پیدا کیا. فہو حیات ھذہ الابدان، تو وہ ان جسموں کی زندگی ہے، یعنی ہوا میں زندگی ہے. تستنشق منہ، وہ اس سے سانس لیتے ہیں. اور تتغذا بھی، اور اس سے غذا پاتے ہیں، انرجی بھی ملتی. اسی لیے جو سانس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ انسان کو اسٹرانگ بھی کرتی ہیں. وَيَنْقُلُ الْأَصْوَاتُ لِلْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، اور ہواؤں سے آوازیں نزدیک اور دور جاتی. سبحان اللہ، ہوا ہی تو ٹکراتی ہے ہمارے کان سے جس سے ہم باتیں سنتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا. وَيُنْقِلُ الرَّوَائِحَ عَلَى اخْتِلَافِهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، اور مختلف طرح کی اسمیلز جو ہیں اپنے اختلاف کے باوجود ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے. اب ایگزاسٹ جب چلتا ہے تو آپ اسٹریٹ سے گزرتے جائیں اور آپ بتا سکتے ہیں کس گھر میں کیا پک رہا ہے، کہیں گوشت پک رہا ہے یا دال پک رہی ہے، روٹی پک رہی ہے. تو یہ ہوا کے ذریعے ہی اسٹیم باہر آتی ہے اور اس سے خوشبوئیں آتی ہیں. یعنی ہمارے ناک اور کان بھی اس سے ہی کام کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَيَحْمِلُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، اور وہ گرمی اور ٹھنڈک بھی اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی گرم ہوا چلتی ہے تو گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. یس. اللذین بہما صلاح الحیوان والنبات والانسان، جس پر بیس کرتی ہے حیوان، نباتات اور انسان کی اصلاح، فائدہ. وَيُلْقِهُ الشَّجَرَ وَالنَّبَاتِ، اور وہ برابر کرتی ہیں درختوں اور نباتات کو. وَلَوْلَاهُ، اگر وہ نہ ہو، لَكَانَتْ عَقِيمًا، تو کیا ہو، بانجھ کرنے والی. وَفَسَدَ الثَّمَرُ، اور سارے پھل پیداوار خراب ہو جائے. وَالرِّيَاحُ مِنْ أَعْظَمِ آيَاتِ اللَّهِ بِالْجَوِّ، اور ہوائیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں جو فضا کے اندر ہیں، ایئر میں. فَهِيَ أَقْوَى خَلْقِ اللَّهِ، اللہ کی سب سے زیادہ مضبوط مخلوق.
یحبسها اللہ اذا شاء، جب اللہ چاہتا ہے ان کو روک لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے. ویرسلها اذا شاء، جب چاہتا ہے چلا دیتا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. ہم اٹھتے ہیں تو ضرور تبصرہ کرتے ہیں آج ہوا بالکل نہیں چل رہی، آج ہوا بند ہے، آج آندھی ہے، آج تیز ہے، آج گرم ہے، آج ٹھنڈی ہے، آج اس طرح کی، آج ویسی ہے. اس کے علاوہ یعنی نوز اور ایئر کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں وہ بھی صرف ہوا کی وجہ سے کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم سانس بند کر کے ہم بول سکتے ہیں؟ ہم نہیں بول سکتے. یعنی کہ ہمارے جو ووکل کارڈ وائبریٹ کرتے ہیں وہ جسٹ ایئر کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ جو ہم ایئر بریتھ کرتے ہیں جب ہماری وہ ٹھہرتی ہے ہمارے لنگز میں، تو اس کے بعد پھر ہم جب بولتے ہیں تو وہ ایئر ہمارے ووکل کارڈز کو وائبریٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہم بول سکتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو ہم بول نہ پائیں. اور یہ تو تجوید میں بڑا اچھا فائدے کی بات ہو گئی کہ جتنے بھی تجوید کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کو خوب گہرے سانس لینے چاہیے. اور خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہو، مثلا آپ نماز پڑھا رہے ہیں کچھ بھی، تو اگر آپ نے پہلے اچھا سانس لے لیا نا، یا تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے سانس پہلے سے اپنے لنگز کو بھر لیا تو آپ لمبا سانس پھر کھینچ سکتے ہیں، دیر تک پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سانس آپ کا شارٹ ہے نا تو آپ کی آیت بیچ میں ٹوٹ جائے گی. سادہ یہاں پہ بات ہوئی تھی نا کہ ہوا جو ہوتی ہے وہ آواز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہے. تو جو سورج ہے اس میں جو ہر سیکنڈ میں اتنے انٹینسٹی کے جو بلاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن زمین سے سورج تک جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. ہوا جو ہے وہ زمین کا 1 میٹر ہے، قطر ہے، وہاں تک ہی صرف ہے. تو اگر ہوا سورج اور زمین کے درمیان بھی ہوتی تو وہ بلاسٹ، اگر ان کی آوازیں زمین تک آتی تو کوئی انسان زندہ نہ رہتا. سبحان اللہ. یہ ابھی انہوں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے اس کو قید کر رکھا ہے، ورنہ ہوا تو آپ کدھر سے قید کر سکتے ہیں؟ آپ کریں ذرا ہوا کو قید، یہ چل رہے ہیں پنکھے، کریں قید، اس کو نہیں کر سکتے ہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک حد پہ روکا، اس سے اوپر چڑھنا ہی نہیں، تم نے جانا ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول نہ کرے تو کہاں سے کہاں چڑھ کے پہنچ جائیں. اور پھر آپ دیکھیں ہوتا ہے کیا. تحمل الاصوات الى الاذن والرائحة الى الانف، ہوا آواز کو کانوں تک لے جاتی ہے اور خوشبو کو ناک تک. والسحاب الى الارض والجزر، اور بادلوں کو زمین اور جزیروں کی طرف. جزر ہیں، جزر کو ان کو کہتے ہیں آئی لینڈز. وتأتی بالرحمت تارة وبالعذاب تارة، کبھی تو رحمت لاتی ہے اور کبھی کبھی عذاب بھی لاتی ہے. وكذلك الرياح تثير السفن، اسی طرح ہوائیں کشتیوں کو چلاتی. ولولاها، اگر وہ نہ ہوتی، لوقفت على ظهر البحر، تو وہ سمندر کی پیٹھ پہ کھڑی رہ جاتی. وكذلك من منافعها انها تبرد الماء، ان کے فائدوں میں سے کہ ہوا پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے ہوا. وتدرم النار، آگ بھی بھڑکاتی ہے، آگ جلانے کے لیے بھی چاہیے. میں کہتی ہوں انہوں نے کیسا کیسا غور و فکر کیا ہے. ایک چیپٹر ایسا لکھنا ہو کتنا ٹائم لگے اگر یہ سارا غور و فکر کرنا پڑے. سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. آپ جا کے آج جو گھر میں جانے والے پوچھے ذرا جا کے اپنے بچوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے ہوا کے فائدے بتائیے. پتہ 6ٹھی جماعت میں وہ پڑھاتے نا آکسیجن کے فائدے، یہ کیا کرتی ہے، سانس لینے میں کام آتی ہے، آگ جلاتی ہے، اور سانس لینے کا عمل جلانے کے عمل سے بہت مشابہ ہے. اینڈ دیٹس اٹ، بات ختم. کتنے لوگ کہتے ہیں نا اچھا دین اور دنیا کو کمبائن کیسے کریں. جس نے یہ ڈھنگ سیکھنا ہو وہ یہ کتاب پڑھے. اب سائنس پڑھائیں آپ اور ساتھ ہی آیتیں استعمال کریں، ان آیتوں کو ساتھ پڑھائیں، آیتیں پڑھائیں اور اس میں سائنس جو کہتی ہے اس کا ذکر کریں. ذہن کھلیں گے، غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوگی. بالکل ہونی چاہیے. اب آپ لوگ پڑھ لینا، پھر پڑھانے والے بنے. وتجفف الاشیاء، سبحان اللہ، کپڑے ہوا سے سوکھتے ہیں، کپڑے بھی سکھاتی ہے. کبھی شکر ادا کیا ہم نے، اللہ تیرا شکر تو نے ہوا بنائی کہ ہمارے کپڑے سوکھ گئے. ہمیں جلدی سکھانا ہوتا ہے تو ہم ہوا میں ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یس، جس سے رنگ ساز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صرف سنتے ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ جو سنتا ہے اس کو بولنا بھی چاہیے. وہ صرف فائدہ اٹھاتے ہیں، پہنچاتے نہیں. کیوں؟ مائک ہر جگہ پہنچے گا انشاءاللہ. سازا ابو دھابی کی جو ہوائیں تھی بہت ہی گرم تھی، بہت زیادہ، اور جب کراچی آئے تو اتنی خوبصورت ہوا کہ مزہ آ جاتا تھا. نہیں دل چاہتا تھا بس یہ ہوا ہی لیتے رہو، اتنی ٹھنڈی مزے کی ہوا. لیکن ابو دھابی کی ہوا میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کپڑے جب رکھتے تھے نا تو وہ فوراً سوکھتے تھے، اور اتنی تیز ہوا ہوتی تھی کہ ایون وہ جو اسٹینڈ ہوتا تھا کپڑوں کا، اس کے لیے آپ کو کوئی بھاری کوئی چیز اس کے اوپر رکھنی پڑتی تھی کہ وہ نہ اڑ جائے، اتنی تیز ہوا. لیکن اس کا فائدہ یہ تھا کہ فوراً کپڑے سوکھتے تھے. وہ بھی ساحلی علاقہ کراچی بھی، لیکن آپ دیکھیے کہ چند میل کے فاصلے پر وہاں کی ہوائیں گرم ہے اور یہاں کی ٹھنڈی. سبحان اللہ.
کچھ خشک ہوتی ہیں کچھ تر ہوتی ہیں. جی ہاں, یہاں ہوا چلتی ہے تو نمی محسوس ہوتی ہے, کوئٹہ میں ہوا چلتی ہے تو آپ کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے. ایک ہی ملک ہے. فسبحان من جعل حبوب الریاح تأتی بروحه ورحمته, پاک ہے وہ جس نے بنایا ہوا کے چلنے کو, تأتی بروحه جو آتی ہے اس کی روح کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ, ولطفه ونعمته اس کے لطف اور نعمت کے ساتھ. ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات, حبت الریح کا مطلب ہوا چلنا, تو حبوب مانا چلنے کے معنوں میں مصدر ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے بھیجی ہوائیں خوشخبری دینے والی, اور تاکہ چکھائے تم کو اس کی رحمت کا مزہ. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ, اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو. تو بات شروع ہوئی ہوا سے, اور پھر وہ بن گئی رحمت, اور چلی کشتیاں, اور اس سے ہوئے بزنس, اور پھر اتنی نعمتیں ملی کہ جس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, کوئی ہم سے پوچھے ہوا کیوں چل رہے تو ہم کتنا جواب دے سکتے ہیں اس کو. اب ہاسٹل میں سب ایک دوسرے سے پوچھیں اور گنے کتنے فائدے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کس ٹاپک پہ درس دیں, کسی بھی ٹاپک کو اٹھا لیں, اس کو پڑھ لیں, چیزوں کو نوٹ کر لیں, بچوں کو سنا لیں, بوڑھوں کو سنا لیں, جوانوں کو سنا دیں, کسی کو بھی سنا دیں, سب کے لیے برابر ہے. ایسی چیز ہے جو سب کے لیے, شروع میں ہم نے پڑھا نا کہ مومن کافر سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے قریب کر دیں, جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, اس کے عبادت گزار ہو جائیں گے. پھر آپ کو یہ کہنا نہیں پڑے گا اٹھو بچوں نماز پڑھو. وَكَم مِّنَ الْبِحَارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ, کتنے ہی سمندر ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں بنایا. وَكَمْ أَوْضَعَ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ لِعِبَادِهِ, اور کتنے اس نے بندوں کے لیے فائدے اور مصلحتیں ان میں رکھی. بحر عظیم من الماء فيه ما لا يحصيه الا الله من النعم والمنافع والخلائق, عظیم سمندر, اس میں جو پانی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی نعمتیں, فائدے اور مخلوقات بستی ہیں. وبحر عظیم من الهواء, اور ایک سمندر ہوا کا ہے. کچھ کشتیاں پانی کے سمندر میں چلتی ہیں اور کچھ کشتیاں ہوا کے سمندر میں. ما لا يحصيه, اس میں بھی کتنے فائدے ہیں جو نہیں کوئی شمار کر سکتا. ولا يعلمه الا الله, اور نہیں کوئی جانتا اس کو مگر اللہ. من النعم والمنافع والخلائق, نعمتوں میں سے, فائدوں میں سے اور مخلوقات میں سے. الحمدللہ جس نے یہ ہوا بنائی. پانی کے اندر بھی ہوتے, جب پانی کو ابالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. میں سوچ رہی تھی یہ جو ہوا کی وجہ سے ہمیں مختلف سمیلز ہم حس کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو اس کی وجہ سے بہت سے خطرات سے بھی بچتے ہیں, جیسے گیس کی اسمیل ہے, اگر وہ نہ آتی تو ہم کیسے ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہاں گیس نکل رہی. اور اسی طرح جلنے کی بھی اسمیل ہوتی ہے, تو گھروں میں اکثر کوئی چیز جل رہی ہوتی تو جلدی اس کی اسمیل آتی ہے ہم تک, تو ہم ان خطرے سے بھی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.